أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفائد والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا علیہم. اب یہ تو انہوں نے بات کہہ دی. فأرسلنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر بھیجے. کیا چیزیں بھیجی؟ الطوفان، طوفان بھیجا. طوفان بھیجا جو انہیں غرق کر دے. طوفان کا لفظ قرآن نے یہاں کہا ہے، اور طوفان عربی میں استعمال ہوتا ہے ایسا حادثہ جو بہت وسیع پیمانے پہ زمین کو گھیر لے، ملک جس میں برباد ہو جائے. ایسی ابتلا، ایسی آزمائش جس میں سب لوگ آ جائیں. حقیقت تو یہ ہے طوفان کی، اور مجازن مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ پانی کا طوفان. طوفان اور بھی کسی چیز کا ہو سکتا ہے. مثلاً وبا پھیل گئی پورے ملک میں، وہ بھی طوفان ہی ہے. بخار کا طوفان آ جائے، یہ بھی ایک وبا ہے. لیکن یہاں پر مجازی طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ طوفان بھیجا اللہ تعالی نے، یعنی غرقابی کا. اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا کہ وہ ہر جگہ پانی ہی پانی تھا. دو چیزیں اوپر آئیں، تیسری چیز یہ آ گئی. چوتھی چیز اللہ تعالی نے فرمایا والجراد، اور اللہ نے چوتھا عذاب جو اس قوم پر بھیجا ٹڈیوں کا. ان سارے عذابوں کے بارے میں قرآن میں کہیں تشریح نہیں ہے کہ عذاب کس صورت میں آئے تھے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بتلایا ہے. تو لے دے کے اس کے بارے میں اب تورات ہی رہ جاتی ہے. مفسرین نے جو کچھ بھی لکھا اور نقل کیا ہے اکثر حصے تورات سے نقل کیے ہیں. کچھ نے تورات کی تصریح کر دیا ہے کہ ہم یہ تورات سے لے رہے ہیں، کچھ نے تصریح نہیں کی، بغیر سرات اور حوالے کو دیے ہوئے انہوں نے لکھ دیا ہے. اس مقام پہ ان عذابوں کی، ان چیزوں کی تفصیل اگر پڑھنی ہے تو آپ تورات کو دیکھ لیجئے. بائبل میں یہ جو خروج کا باب ہے نا، ایگزوڈس، یہی ہے نا، یہ اس باب میں یہ ساری چیزیں جتنا قرآن نے یہاں بیان کیا ہے اس کی تفصیلات وہاں مل جائیں گی. بس ایک چیز ہے جو وہاں انہوں نے بتایا ہے کہ شرک حضرت ہارون علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اللہ نے اس کی نفی فرما دی ہے، اور بہت شاندار نفی کی ہے قرآن نے. باقی ان چیزوں کی تفصیلات وہاں ملیں گی. والجراد، اور ٹڈیاں بھیج دی. ٹڈی سمجھتے ہیں؟ ٹڈی دل جو ہوتا ہے یہ پورے کے پورے اسے کیا کہتے ہیں، فصلوں پہ پھیل جاتے ہیں، فصلیں کھا جاتے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے طور پہ نازل کی. والقمل، کمل کا جو لفظ ہے اسے بعض عربوں نے پڑھا کمد دال سے، اور بعض نے اسے پڑھا ہے لام سے، کمل. تو کمل کے دونوں معنی کیے گئے ہیں. کمل کا ایک معنی تو کیا گیا ہے چچڑی کا، چمٹ جاتی ہے نا، جانتے ہیں چچڑی ایک چھوٹا سا نہیں، وہ تو جونک ہوتی ہے لیچ. ہاں، جانوروں کو چمٹ جاتی ہے، جیسے بکرا، دمبا، گائے وغیرہ. ٹک، یہاں کسی نے ترجمہ کیا انگلش میں؟ یہاں تو ورمن کہتے ہیں، کیڑے. اچھا، کمل اور کمد دو لفظ لائے گئے ہیں یہاں پہ. بنیادی طور پر تو ہے واقعی یہ کیڑا، اور ترجمہ اس کا کیا گیا ہے چچڑی سے یا جوں سے. جوں ہوتی ہے نا، سر میں پڑ جاتی ہے، بالوں میں. تو کمل کا ترجمہ چچڑی، اور کمد بعض نے جوں کے معنی میں لیا اور بعض نے اس کے برعکس لیا. بہرحال دونوں میں سے کوئی چیز تھی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ چچڑیاں بھیج دیں، اور وہ چمٹ جاتی ہے، خون کو کھینچتی ہے، اور بہت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے. جانور جو ہوتے ہیں انہیں چچڑیاں پڑ جاتی ہیں.
اور بہت سے جانور ایسے دیکھیں گے، دمبے، بکرے، جن کے کانوں میں پڑ جاتی ہیں چڑیاں، یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے بھیج دیا، یہ سب خدا کے لشکر ہی تو ہیں۔ سوچے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہی تو ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس قوم پر خدا کسی اور قوم کو مسلط کر دیتا، آدمیوں کو مسلط کر دیتا، آدمی آ کے انہیں جوتے مارتے فرعونیوں کو، اور قتل و غارت گری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فوج نہیں بھیجی، پانی کی فوج بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں بھیجا پانی، اسے ہٹا دیا، ایک اور چیز بھیج دی، اور وہ ٹڈیاں بھیج دی، وہ ہٹا دیا، کمل بھیج دیے، وہ ہٹا دیا، وہ وفادع اور مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب انہیں دیا ہے، والدم اور خون ہی خون ہو گیا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے گویا خون بن جاتی تھی، جو کھانا پکاتے تھے خون بن جاتا تھا۔ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے عذاب یکے بعد دیگرے یہ خدا کے لشکر ہی تو ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کتنے لشکر ہیں۔ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اپنے لشکروں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی ابو لہب کے بیٹے کو، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے، اور جب اس تک یہ پہنچی تو ابو لہب پریشان، اس نے کہا یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور یہ کچھ نہ کچھ اب ہو کے رہے گا۔ تو اس کا بیٹا جب گیا ہے شام سفر میں تجارت کے لیے، تو وہ خاص طور سے کہتا تھا اپنے دوستوں کو، اور اس نے کہہ کے بھی بھیجا کہ درمیان میں اس کی چارپائی بچھانا، اور چاروں طرف باقی قبیلے والے اپنی چارپائی بچھائیں گے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی آئے اور اسے مار دے کوئی چیز۔ لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دی تھی، اور شیر آیا یا چیتا آیا اور اس نے ایسی جست لگائی کہ ٹھیک اس کی چارپائی پہ آیا اور اسے پکڑا اور لے گیا، اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، اٹھے شور یہ وہ سب کچھ۔ صبح جا کر دیکھا تو ایک جھاڑی میں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، تباہی ہو گئی۔ اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا لشکر اس کے تھوڑے، کوئی ایک لشکر ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے۔ اس لیے قرآن میں یہ چیزیں جب آتی ہیں نا تو پھر آدمی کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کو اگر کام کرنا ہے، کام کرانا ہے، تو حق تعالی شانہ ان ساری چیزوں کو کہیں سے بھی پیدا کر دے گا، کہیں سے بھی لے آئے گا۔ اس لیے بار بار آدمی قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی کے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں، سمجھ آتی رہتی ہے کہ جو مجھ پہ آ رہی ہے یہ چیزیں کئی مرتبہ آئی ہیں، لیکن اللہ نے جو کرنا تھا بس وہی ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا والدم، اور یہ دیکھ لو خون، تو دو چیزیں اوپر ذکر کی تھی، قحط کے سال، اور پھر فرمایا نقص من الثمرات، ان کے پھل کم کر کے 130 نمبر آیت میں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ طوفان بھیجا، 3 جراد، ٹڈیاں 4، کمل چچڑی یا جوں 5، وفادے مینڈک 7، والدم اور خون 8، آیاتن، کتنی نشانیاں ہیں، آیاتن کتنے ہی دلائل ہیں، کتنے ہی پتے ہیں خدا تک پہنچنے کے۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے یکے بعد دیگرے بھیجی کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ دونوں کو اللہ تعالی نے یہاں پہ نکرہ سے ذکر کیا ہے، آیاتن کو بھی اور مفصلاتن کو بھی۔ آیاتن کو نکرہ سے جو ذکر کیا ہے تو مطلب یہ کہ کتنی ہی نشانیاں ہم نے بھیجی، اور دوسری بات فرما دی کہ مفصلاتن، جدا جدا کر کے۔ تو مفسرین اس سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایک دم نہیں ساری چیزیں آ گئیں، مفصلاتن فصل، جدا جدا کر کے ایک چیز، پھر وہ ختم ہوئی، پھر دوسری چیز، پھر وہ ختم ہوئی تو تیسری چیز، تاکہ کوئی عقل سے کام لیں۔ جھنجھوڑتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، دیکھو سنبھل جاؤ، اپنے اعمال درست کر۔ اور اللہ قوموں کو ایسے ہی جھنجھوڑا کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شخصیات کو بھی بھیجتا رہتا ہے،
اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذلت کے حالات بھی دکھاتا رہتا ہے تاکہ کسی بھی طرح خدا کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے. مفصلات، کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آیات مفصلات اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں مفصلات، جدا جدا، یعنی ان نشانیوں کو تم دیکھ لو. کہاں دیکھ لیں؟ تو مراد تورات ہے کہ تورات میں دیکھ لینا. اس تفسیر کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات نے جو کچھ تفصیلات اس کی دی ہیں، اگر قرآن نے تورات کا حوالہ دیا ہے تو تورات میں تو تحریف ہوئی ہے، تورات تو بدلی ہے. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تورات نے فقط اس باب میں جتنی باتیں طوفان کی بیان کی ہیں وہ سچی ہوں گی، وہ رہ گئی ہوں گی. اس لیے قرآن نے یہ بات کر دی ہے کہ آیات مفصلات، کتنی نشانیاں ہیں جو تفصیل کے ساتھ یا جدا جدا کی گئی ہیں یا تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. تو کہاں بیان کی گئی؟ تورات میں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ تورات کو دیکھنا چاہیے، لیکن اگر یہ مانیں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اگرچہ اس طرف کم لوگ گئے ہیں لیکن بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی کوئی کفر اسلام کی بات تھوڑا ہی. تو ارشاد فرمایا کہ آیات مفصلات، اللہ نے یہ نشانیاں دی اور جدا جدا ایک ایک کر کے یہ چیزیں آتی رہیں. فاستکبروا، اور بات کیا ہوئی؟ جرم ان کا کیا ہوا؟ فاستکبروا، یہ جرم ہوا ان کا کہ انہوں نے کبر کیا. یہ ہے، پھر تکبر کرتے رہے، پھر مار پڑی، پھر کبر، پھر مار پڑی، پھر کبر. بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگتے اور جھکا دیتے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تو اللہ انہیں اٹھا لیتا. یہ ہے چیز کہ جب حق آئے تو آدمی اپنے آپ کو حق کے سامنے بالکل اپنے ہتھیار ڈال دے، ڈھہ پڑے اللہ کی ذات کے سامنے. ذرا سی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے فوراً رجوع کرے اللہ کی طرف کہ اللہ یہ میری غلطی، مجھ سے ہی کوئی نالائکی ہو گئی ہوگی. ارشاد فرمایا ہے کہ فاستکبروا، انہوں نے اتنے جھنجھوڑنے کے باوجود کبر کیا. یہ افراد میں بھی ہوتا ہے اور قوموں میں بھی ہوتا ہے، اور قوم اور فرد دونوں مارے جاتے ہیں جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، آدمیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، اللہ کے مقابلے میں تو پھر بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی. اللہ کے مقابلے میں کون بڑا؟ فاستکبروا. ہم کتنی مرتبہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک ایک نماز میں، ایک ایک رکعت میں کتنی مرتبہ اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ اکبر. آپ غور کریں، یہ نہیں بتایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو سبحان اللہ کہہ لو اور سجدے میں جاؤ تو الحمدللہ کہہ لو، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہتے رہو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. سبحان اللہ بھی ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی ایک جملہ ہے، الحمدللہ بھی ایک جملہ ہے، اللہ اکبر بھی ایک جملہ ہے. آخر کیوں شریعت نے اللہ اکبر کو ہی کہا ہے؟ حالانکہ لا الہ الا اللہ ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا کہ خدا کی توحید ہی تھی، ساری شرک کا رد ہو جاتا. اس لیے کہ سب سے تباہ کن چیز انسان کے لیے کبر ہے. تو بار بار سکھایا ہے کہ کبر، بڑائی، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہو کہ اللہ بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. جب بار بار نماز میں کہے گا اور سوچے گا کہ اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، تو وہ اندر کا جو کبر ہے وہ ٹوٹتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں میں بعض جگہ پر آیا ہے، کبھی کبھی فرماتے تھے اللہ اکبر الاکبر، اللہ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے. جب آدمی اس کے ساتھ یہ سوچنا شروع کرتا ہے نا کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں اور میں تو چھوٹا ہوں، وہ سب سے چھوٹا ہوں، پھر مسئلہ حل ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں. وہ جو کبر ہے وہ لے ڈوبتا ہے. وہ اللہ اکبر، فاستکبروا، یہ سب ایک ہی کبر کے اسی فیملی سے سارے الفاظ ہیں نا. فرمایا فاستکبروا، اور انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کرتے رہے. وکانوا قوما مجرمین، اور تھے ہی وہ لوگ مجرمین، گناہگار. یہ سارے مقابلے رہے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ جانے دے بنی اسرائیل کو. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. اللہ نے فرمایا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، قوم وہ لوگ تھے ہی ایسے گناہگار مجرم، جرم کیا ہوا تھا. اور جرم اللہ نے بتایا ہے کہ ثابت ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ ملزم تھے. ملزم تو وہی ہوتا ہے نا جس پہ الزام لگ جاتا ہے، اور الزام سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. وہ تو عدالت جب فیصلہ دیتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ عدالت نے کہا کہ یہ مجرم ہے. اور دنیا کی عدالتیں وہ کتنے ہی مجرم ہیں جن کو بری قرار دے دیتی ہے، اور کتنے ہی ملزم ہیں جن کو مجرم بنا کے ہی چھوڑتی ہے. لیکن اللہ کے یہاں عدل ہے، انصاف اور سچائی ہے. اس لیے فرمایا کہ جرم وقانو قوم مجرمین، یہ نہیں ہے کہ ان پہ کوئی الزام، یہ حقیقت میں مجرم قوم تھی. اور حقیقت میں یہ خدا کے انعامات اور خدا کی طرف سے جو چیزیں جھنجھوڑنے کو آئیں اور ایک طرح سے ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہوئی، ان گناہگاروں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.